سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بابرکت اور بہترین کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس اور پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا یعنی لپٹ پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي
أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام سے آج ہم نے سورہ جن کی آیات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آئیے اس کی سورہ مبارکہ کا تعارف اور اس کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. سورہ جن یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں. کیونکہ اس مبارک سورہ میں جنات کے احوال اور ان کے اقوال کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس مبارک سورہ کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے. اس سورت کے مرکزی مضامین میں سے یہ بھی ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے. جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے. جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں. ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی، یعنی ہر طرح کے جنات موجود ہیں. مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب عز و جل کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مضمون اس مبارک سورہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہذا ان میں صرف اسی کی عبادت کی جائے. ایک مضمون یہ بھی بیان ہوا کہ اس سورت کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں ضروری ہے کہ یہ مسئلہ بھی عرض کر دیا جائے کہ ہمارا جنات کے حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے. بعض افراد نادانی میں سرے سے جنات کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور دوسروں کو تسلی دینے کے لیے یا اپنے آپ کو ہی شاید جھوٹا دلاسا دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ڈرو نہیں، جنات نہیں ہوتے، یہ سب وہم ہے، یہ سب خام خیالی ہے. ذرا آج یہ سمجھ لیجئے کہ جنات کے حوالے سے ہمیں اپنا کانسیپٹ کیا رکھنا چاہیے اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. چنانچہ بیان کیا گیا کہ اس صورت میں چونکہ جنات کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے یہاں ہم جنات کے بارے میں مسلمانوں کے چند عقائد بیان کیے دیتے ہیں. یہ تفسیر صراط الجنان سے میں آپ کو پڑھ کر سورت کے مضامین کے ساتھ جو موجود گفتگو ہے وہ سنا رہا ہوں. عقیدہ کیا رکھنا چاہیے ان کے بارے میں؟ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں.
یہ سب انسان کی طرح عقل والے اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں اولاد پیدا ہونا اور نسل چلنا یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مگر کافر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، اور ان میں فاسقوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا، ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے۔ نیز جس طرح جنات انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح فرشتے بھی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے یہاں فرشتوں سے متعلق بھی مسلمانوں کے چند عقائد کا بیان ملاحظہ فرما لیجئے۔ فرشتے نوری اجسام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے الغرض کسی بھی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کہ یہ ہمیشہ سے ہیں یا یہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کریم نے ہی ان کو پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا۔ یہ بات کلمہ کفر کے قریب ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کو اپنے عقائد کو سیکھنا بھی چاہیے اور ان کو درست رکھنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا علماء سے اپنے رابطوں کو مضبوط کریں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ کم از کم یہ ہر مسلمان کے جو اردو بولنے والے ہیں خاص کر ان کے گھروں میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ اس میں زبردست انداز سے عقائد کا بیان کیا گیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے جو اسے پبلش کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک عقیدے کے ساتھ اس کی وضاحت بھی موجود ہے، اور اس کے حوالے اور دلائل وغیرہ بھی لکھ دیے گئے ہیں، تاکہ ذہن میں کوئی تردد وغیرہ باقی نہ رہے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے بہرحال علماء موجود ہیں اور ان سے اکتساب فیض کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ موضوع ہے بوجھ۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں ہم نے سلسلے میں برسبیل تذکرہ ایک موضوع کو لیا تھا۔ وہ موضوع تھا کہ مختلف رسموں کا بھی جو بوجھ ہے وہ انسان کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے، اور اس کی ٹینشنز کو بڑھا رہا ہے، اس کی فکروں کو بڑھا رہا ہے، اور انسان کو تنگ اور پریشان کر رہا ہے۔ جی ہاں، جہاں رسموں کا بوجھ ہے وہیں فضول فکروں کا بوجھ ہے، فضول خیالات کا، فضول جو شوق انسان پال لیتا ہے ان کا بوجھ ہے، ایسے ہی قرضوں کا بوجھ ہے، ایسے ہی قسموں کا بوجھ ہے، ایسے ہی وعدوں کا بوجھ ہے جو انسان بلا وجہ، جی ہاں گفتگو کریں گے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی ملاحظہ کیجئے، لیکن انشاءاللہ جب بات کو ہم بڑھائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کھلتی چلی جائیں گی کہ یہ بہت سارے وہ بوجھ ہیں جو ہماری زندگی میں ہم نے بلا وجہ اٹھا رکھے ہیں۔ اگر ان کو اپنی زندگی سے ہم مائنس کر دیں گے تو ذرا سکون والی زندگی کی طرف آ جائیں گے، آسانی ہمیں اپنی طبیعت میں محسوس ہونے لگے گی۔ جو چڑچڑا پن مزاج میں شامل ہو گیا ہے، شاید وہ اپنے آپ کو اوور لوڈ کرنے کی وجہ سے، زیادہ برڈن اپنے اوپر ڈال لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کوئی نہ کوئی بوجھ جو ہے وہ اپنا ضرور ہم ریلیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نعت خوان ہمارے ساتھ بہت پیارے اور بہت خوبصورت آواز والے محمد حسان عطاری موجود ہیں، کافی
طویل عرصے کی غیر موجودگی کے بعد آج ماشاءاللہ وقت عطا فرمایا ہے، سلسلے میں تشریف لائے ہیں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں جناب۔ آپ کا آنا بہت اچھا لگا۔ ابھی آئیے حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا۔
گزار ہم بھی نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، نالے پاک کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، ہاں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار بھی ہیں، تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور یہ کس شگن والا اسد کا بٹتا ہے، کس شگن والا اسد کا بٹتا ہے، یہ کس شگن والا اسد کا بٹتا ہے، خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، صبح طیبہ میں بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، تیرے قدموں میں جو غیر کموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار
حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک سخار، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو ایک سخار، ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست کلام استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور کیا خوبصورت انداز میں پڑھا بھی گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاندار صدقے سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ وہ کہا نا کہ تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جود شہ کوثر کا دریا ہمیں دنیا میں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، آخرت میں بھی اس کے فیض سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے بوجھ۔ جی ہاں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ مر نہ جائے وزن سے تو صاحب، سر پہ ماضی اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنے اوپر اپنے سر پر ماضی کا بوجھ لاد کر چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کی ڈائری ایسی ہے کہ آٹو ایکٹیو ہے، وہ خود اپنے آپ میں تحریر کر لیتی ہے۔ ان کے ذہن میں خود وہ عبارتیں نقش ہو جاتی ہیں۔ ہم تو بھولتے نہیں ہیں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں لہجے بھول بھی جاؤں تو چہرے یاد رکھتا ہوں، حالانکہ اس کی کوئی ایسی خاص ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہر چیز ہی زندگی میں یاد کرنے کے در پہ ہم پڑ جائیں گے نا تو اپنی میموری پر ہم ایکسٹرا برڈن ڈال دیں گے۔ کچھ چیزیں اگنور کرنے کی ہیں، واقعہ ہوا اور ہو کر ختم ہو گیا۔ آپ جہاں موجود ہیں، اور ہم تو بہرحال طویل ایک سفر کر کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور یہاں سے آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن جو بھی لاسٹ سفر آپ نے کیا ہو، ٹریول آپ نے کیا ہو، اگر سفر کا ہر منظر آپ کی آنکھ کے سامنے رہے، آپ اس کو بھلا نہ پائیں، تو مجھے بتائیے یہ کیسا ایک بوجھ ہوگا کہ انسان ان چیزوں سے آزاد ہی نہیں ہو رہا۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی نظر سے گزر جاتی ہیں، لیکن پھر ضرورتاً یاد رہتی ہے۔ کوئی انوکھی چیز ہوتی ہے جو یاد رہ جاتی ہے۔ ہر چیز ہی اگر یاد رہ جائے تو گھر سے یہاں تک آنے میں کتنے سائن بورڈز گزرے، کتنی گاڑیاں گزری، کتنے مناظر آنکھوں کے سامنے گزرے، وہ تو انسان کو اسٹرک کر دیں۔ بس وہ صبح ہی ایسی کرے کہ سارا دن جو ہے وہ اسی میں گزار دے کہ یار یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، لیکن وہ ہماری یادداشت پر ایسے نقش نہیں ہو جاتا۔ یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی، اور اس پریشانی میں لگے رہنے کی کہ میں بھول ہی کیوں جاتا ہوں، مجھے یاد ہی کیوں نہیں رہتا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یوں بھی نہیں ٹھیک
کہ بندہ ہر بات کو ہی اپنے ذہن میں نقش کر لے. کچھ چیزیں بھلانے کے لیے بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اگنور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. بوجھ سلسلے کا عنوان ہے, ایک جہت آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور بھی جہات ہیں ان پر بھی بات ہوگی, لیکن ابھی قبلہ سید غلام الیاس مدنی اتاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اسی پر بات کرتے ہیں جناب, کہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو لوگ اگنور نہیں کرتے اور یادداشتوں کا ایک بنڈل, ایک ذخیرہ, ایک بورا, ایک توڑا, یہ مختلف علاقوں میں رہنے والوں کی رعایت کرتے ہوئے مختلف الفاظ میں نے عرض کیے ہیں, تو وہ سر پر اٹھا کر پھر رہے ہوتے ہیں. کیا ہوگا, ایسے زندگی گزارنا آسان رہے گا یا بوجھ اضافی ہے, اس کو اتار دینا چاہیے؟ آپ نے جو ماشاءاللہ ایسے جو آج کا موضوع لیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل عاشقان رسول کی مختلف موضوعات پر مدنی چینل کے ذریعے تربیت کرتا رہتا ہے. اس میں ہم دیکھیں تو جو آپ نے بات کی ہے نا, میں اسی سے ملتا جلتا چھوٹا سا ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کلاس میں ایک سر تھے, ٹیچر تھے, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی سبق دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ ان کی زندگی آگے جو ہے اچھی گزرے, ان کا مستقبل اچھا ہو جائے اور وہ معاشرے کے لیے ایک باصلاحیت فرد بن کے سامنے آئیں. تو انہوں نے کیا کیا, اچھا یہ دکھ جو ہے نا سبھی کے ساتھ رہتا ہے, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, تو بندہ اگر اسی میں الجھا رہتا ہے تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. میرے ساتھ ماضی میں یہ ہوا تھا, یہ چیزیں جو ہے نا اس کے پاؤں کی گویا بیڑیاں بن جاتی ہیں جو اسے آگے کامیاب ہونے کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. اب ہوا یہ کہ سر نے کہا کہ بھئی تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میری کلاس میں, سب لوگ جو ہے کل 1-1 کلو ٹماٹر لے کر آنا. ٹماٹر رکھے ہوئے, نیکسٹ ڈے کا ہے اور 1 کلو اس میں ایڈ کر لیں اور 1 کلو ایڈ کر لیں. کہا کہ جہاں بھی آپ جاؤ نا اس کو ساتھ میں لے کر جانا ہے. 5-6 دن بعد 7 دن بعد جو ہے نا, اب اسٹوڈنٹس نے عمل کرتے رہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہوئے, 5 دن ہوئے, اب اسمیل آنا شروع ہو گئی اس میں سے. اب وہ کہیں کہ آج بھی سر ہمیں بولیں کہ بھئی یہ جو بیگ ہے جس میں آپ نے ٹماٹر رکھے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں, ہٹا دیں اپنے سے. لیکن سر کی طرف سختی تھی, ان کو کچھ سکھانا تھا. کہا جہاں بھی جاؤ اپنے ساتھ لے کر جانا. اب جب ویک کا لاسٹ ڈے تھا, آج تو اسٹوڈنٹس کی پھر وہ صبر کی انتہا گویا کہ ہو گئی. وہ بول پڑے, سر آخر معاملہ کیا ہے, آپ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ٹماٹر لو اور 1 ہفتہ ہو گیا ہم اس کو ساتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, اب تو اس میں سے بہت بری اسمیل آنے لگی ہے, سڑنے لگی ہیں چیزیں, اور ہم اس پہ اور بھی ڈالے, نیچے والے اور دب گئے, بہت بدبو آ رہی ہے, اس کو ہم سے جدا کر دیں. سر نے کہا بیٹا میں یہاں پر آپ سب کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کو جدا کر دیں گے تو آپ سکون میں آ جائیں گے, اور اگر اس کو آپ جدا نہیں کرتے تو یہ آپ کے دماغ کو کام کرنے کے لیے, آگے پڑھنے کے لیے, سبق کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتے چلے جائیں گے, اور اس کی اسمیل آپ کو بہت زیادہ پریشان بھی کر رہی ہے. کہا کہ بالکل اسی طرح سے جب بندہ اپنی ماضی کو یاد کر کر کے دکھڑے روتا ہے, نیگیٹو سوچتا رہتا ہے, تو بظاہر وہ اس کو بولتا ہے کہ یار مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن وہ دماغ میں جا کر وہ چیزیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں, سڑنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ چیزیں اس کے لیے اندر دماغی طور پر نقصان کا باعث بن رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا دماغ اچھی چیزیں نہیں سیکھ پا رہا ہوتا ہے, پازیٹیو تھنکنگ اس کو نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ اسی طرح سے اسی بوجھ میں وہ دبے رہتے ہیں, اور جس طرح سے کوئی بھی انسان, کوئی بھی فرد جو یہ گوارا نہیں کرے گا اس طرح کی جس میں سے بدبو آ رہی ہو اپنے ساتھ لے کر گھومے. تو مدنی چینل کے ناظرین, تو پھر ہم کیوں اس طرح کی جو باتیں ہیں, اس طرح کی جو رویے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں, جن رویوں سے, جن گفتگو سے اس طرح کی اسمیل آتی ہے, ہم کیوں اپنے ساتھ دماغ میں رکھ کر گھومتے جن یادوں سے ایسی اسمیل آ رہی ہے, بالکل, تو پھر وہ کیوں ہم اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں. تو ایسی یادوں سے, ایسی باتوں سے ہمیں پیچھا چھڑانا چاہیے, اور جو نئی زندگی آپ کی, نیا ماحول ہے, اس میں آپ کو جینا چاہیے. صاحب کیسے چھوڑائیں پیچھا؟ چھوٹتا ہی نہیں ہے, بندوں کے رویے ہیں. وہ بات میں نے کہی تھی کہ نقش ہو گئے ہمارے ذہن میں, ہم کیسے چھڑا لیں؟ تو کوئی چیپٹر کلوز کرنے کا بھی طریقہ ہے یہ؟ جی بالکل طریقہ ہے. اس میں جو ہے نا ایک یو کے حال ہی میں کچھ وہ ریسرچ ہوئی تھی, تو یو کے ڈاکٹر نے بتایا, جو کہ دماغ کے نفسیاتی ڈاکٹر تھے, اس نے کہا کہ بندہ
جب اس طرح کی سوچ رکھتا رہتا ہے پھر اس کو ایک نگیٹو تھنکنگ آتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، وہ نفسیاتی ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے بندے کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی پازیٹیو باتیں اسے بتاتے ہیں، اس کی زندگی میں جو اچھی گفتگو ہوئی، جو اچھے کام ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک نے اسے نعمتیں عطا کی ہوتی وہ اس کو وہ یاد دلاتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ ان چیزوں سے وہ باہر آتا رہتا ہے۔ ایسی ایک فرد تھا جو آپ نے بات کہی نا کہ بھائی اس طرح کیسے اس سے پیچھا چھڑائیں۔ دو دوست تھے خالد بھائی، دونوں جو نا سفر کر رہے تھے، دونوں بڑے گہرے پکے دوست تھے، تو اب آپس میں دیکھیں جب آپ زندگی میں دنیا میں رہتے ہیں تو کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ سامنے والے کو آپ کی بات پسند نہیں آتی ہے یا آپ کو اس کی بات پسند نہیں آتی ہے، تو پھر اس طرح سے یہ چیزیں آپ کو جھگڑے کی، اگر آپ نے صبر نہیں کیا اور تو پھر یہ باتیں آپ کو آگے جھگڑے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو دو دوست تھے، وہ آپس میں ایک سفر کر رہے تھے، تو کسی بات پہ دونوں کا جھگڑا ہوا، تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو چماٹا مارا، اس کو یہ بات بہت بری لگی۔ اب جب وہ سمندر کے پاس سے گزر رہے تھے اس نے سمندر کی ریت پر سمندر کے قریب لکھ دیا کہ آج میرے بچپن کے دوست نے، جس کے ساتھ میں اٹھنا پسند کرتا ہوں، میں جس کے ساتھ جانا پسند کرتا ہوں، گھومنا پسند کرتا ہوں، جس سے گفتگو کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، آج اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس نے ریت پر لکھ دیا، پھر دوبارہ سفر جاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آگے چلتے رہے تو اب جو ہے وہ کھانے کا وقت ہوا، اب کھانا کھانا تھا، تو اب جس دوست نے اس کو تھپڑ مارا تھا اپنے دوسرے دوست کو، اس نے اب کھانا نکالا اور اپنے اس دوست کو اپنے ہاتھ سے اس نے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب جب اس کو کھانا کھلا رہا تھا، جب کھانا کھا چکے، تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ ایک پتھر لیا اور اس پر پتھر پر اس نے محنت کے بعد لکھا کہ آج میرے بچپن کے دوست نے اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا۔ اب اس کا جو دوست جس نے پہلے مارا تھا اور کھانا بھی کھلایا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے آپ نے ریت پہ لکھا اور اب آپ نے پتھر پہ لکھا، یہ وجہ کیا ہے؟ صحیح۔ اب وہ تمام باتیں آپ ذہن میں لے کر آئیں جو ماضی، جو آپ نے کہا کس طرح ہم ان سے پیچھا چھڑائیں۔ صحیح۔ اس نے کہا کہ اس کو میں نے ریت پہ اس لیے لکھا کہ سمندر کی لہریں اس کو مٹا دیں گی، اور یہ اچھی بات میں نے اس لیے پتھر پہ لکھی کہ سمندر کی لہریں کوئی بھی چیز اس اچھی بات کو، اس پوزیٹیو بات کو نہیں مٹا سکتی۔ تو سیم اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ہمارے اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے ذہنی بوجھ ہیں، ہم ذہنی مریض بن گئے، رشتوں کی وجہ سے بن گئے، تو یہ معاملات۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی مریض نہ بنیں، آپ اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ واقعہ ہمیں بہت زیادہ سبق دیتا ہے کہ ہم تمام اس طرح کی باتیں جس سے ہمیں فیوچر میں یا پریزنٹ میں تکلیف پہنچنی ہے، ہم اس کو ریت پہ لکھیں، ہم اسے ریت پہ لکھیں کہ پانی آئے تو اس کو مٹا دے، اگلے ہی لمحے جب پانی کی سمندر کی لہر آئے تو وہ اس کو مٹا کے ختم کر دے۔ اور جو اچھی باتیں ہیں ہماری زندگی میں، جو ہمیں اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ان رشتوں کی وجہ سے آج ہم معاشرے میں ہمیں کوئی مقام حاصل ہے، ہمارے استادوں کی وجہ سے، خاندان والوں کی وجہ سے آج ہم کسی اچھی جگہ بیٹھ پا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہیڈ تو آپ کو کرتے ہوتے ہیں، کہیں آپ سے ملتے ہیں، تو وہ تمام اچھی باتیں جس طرح اس دوست نے پتھر پہ لکھا تھا، اس طرح وہ تمام اچھی باتیں آپ اپنے دل و دماغ میں نشر کر لیں۔ کیا بات ہے۔ تو پھر بری باتیں، نگیٹو تھنکنگ آپ کے قریب نہیں آئے گی، وہ دور ہوتی چلی جائے گی اور آپ اچھی باتیں سیکھ کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو بوجھ ہے جس کے تلے انسان دبتا چلا جا رہا ہے، ریت میں گویا دھستا چلا جا رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سے چھٹکارا ملے گا اور اس کو کامیابی کی راہ جو بالکل صاف اور سیدھی نظر آئے گی۔ بہت پیاری بات آپ نے شاہ صاحب فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر میں شاہ صاحب کی بات میں ہی ایک بات ملانا چاہوں گا کہ یادیں کا جو بوجھ ہے نا، ایک ذخیرہ ہے اور ایک بہت سارا ایک ہجوم ہے، اس میں سے آپ کو منتخب کر کے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے، حاضر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ذخیرہ اچھا بنایا ہوا ہے نا، تو جب ہاتھ ڈالیں گے آپ کو ایک نیا پھل ملے گا، جب اس یاد کی طرف جائیں گے تب آپ کو کوئی خوشگوار یاد آئے گی۔ یہ یادیں بن کے آ رہی ہیں،
یہ آپ کا حال ہے جو کچھ ہی دیر میں آپ کی یاد بن جاتا ہے، آپ کا ماضی بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے حال کو آج سے بہتر کرنے شروع کر لیں نا، ابھی سے، اسی وقت سے، اگر ہم سب یہ کوشش کر لیں کہ ہم اپنے حال کو بہتر کریں گے، اس میں برا نہیں کریں گے، برا نہیں سوچیں گے، اور لوگوں کو معاف کریں گے، اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اسپیس دیں گے، لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیں گے، یہ ساری باتیں وہ ہوں گی جو ہمارے حال کو بہتر کریں گی انشاءاللہ۔ اور جب یہ ہمارا ماضی بن جائیں گی نا، تو ہمیں ان کی یاد آئے گی تو ایک خوشگوار احساس کے ساتھ آئے گی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ کس کو یاد کر لیا، یہ لوگ کہتے ہیں کون سی فلاں گھڑی تھی جو یہ کام ہوا تھا، تو وہ یہ ساری گھڑیاں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی گھڑی وہی ہوگی جو آپ کو اچھا وقت بتائے گی، اچھی یاد دلائے گی، اور یہ ہماری زندگی میں ایڈ ہونی ہی چاہیے، اور نہیں ہے تو پھر اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوال بعض لوگ یعنی یوں سمجھیں کہ لکیر پیٹ کر بھی نا اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، کوشش کریں گے تو سب ہو جائے گا۔ کیا نہیں ہوتا؟ ایک شخص سے مثال دی، اور بڑی ویلڈ اور سالڈ مثال، بھئی پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے، بڑی عمر میں ذہن بنا کہ قرآن مجید کے تلفظ کو درست کر لیا جائے، تو اب کوشش اسی لیے نہیں کر رہے کہ یار اب اس عمر میں کہاں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ ان افراد کو دیکھا ہے جو ساری زندگی اپنے پیروں پر چلے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ کر معذور ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بیساکھی لے کر چلنا آ جاتا ہے نا، سیکھ لیتے ہیں نا، ضرورت پڑ گئی، سمجھ آ گیا کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کیا ہوا؟ اس عمر میں بھی یہ کوئی نیا ٹیلنٹ نہیں تھا، نئی چیز نہیں تھی، کچھ ایسا نہیں تھا کہ جو صرف یہی کر رہا اور کسی نے نہیں کیا۔ ہاں، اس کے لیے یہ ضرور تھا کہ زندگی میں اس نے اس تجربے سے اپنی کوئی شناسائی نہیں رکھی تھی، یہ بندہ اس تجربے سے نہیں گزرا تھا، چاہے مجبوراً، لیکن بہرحال ضرورت پڑی تو بندے نے کام کر کے دکھا دیا۔ وہ بوڑھا بھی اپنے آپ کو کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، اپنے آپ کو اس نے کھڑا کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ ایک چیز کی اہمیت کو سمجھ گیا۔ جب ہم درستی کی اہمیت کو سمجھیں گے، چیزوں کو صحیح کرنا، اچھا کرنا، اس کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوگی، تو بہت سارے مشکل کام ہیں جو ہم پر آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ ان بہت سارے جو بوجھ ہیں ان سے ہم اپنے کندھوں کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے عنوان کی طرف آتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، اور فیضان مدنی بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ عنوان آج اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی تمنائیں ہیں سر بلندی کی، جو چاہتے ہیں آسمان پر اڑنا، جو چاہتے ہیں ہر چیز کو مسخر کرنا، جو چاہتے ہیں دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانا، جو زندگی کو اتنا ہی آسان کرنا چاہتے ہیں جیسے ان کی موبائل اسکرین کو ٹچ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، کہ بس یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یا دم نکل آئے، خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں بندہ اتنا زور لگائے، بہرحال ہر خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ خواہشات کا بھی تو ایک بوجھ ہے نا کندھوں پر، کیا کہیں گے؟ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ہمارا رب خالق، ہمارا رب عز و جل ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیں اپنے آپ پر۔ قرآن پاک کی اس آیت سے اشارہ ہے نا جی کہ رب فرما رہا ہے کہ میں انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی طاقت ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ امور تکلیفیہ میں انہی کا مکلف کیا گیا ہے جس کا یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر انہی چیزوں کا بوجھ ڈالے جس کو وہ برداشت بھی کر سکتا ہو۔ زندگی ایک سفر ہے خالد بھائی، ہاں، اس سفر میں انسان دو چیزوں کا بوجھ اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے، ایک ہے ضرورت کا بوجھ اور ایک ہوتا ہے خواہش کا بوجھ۔ ضرورت کا بوجھ تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لیکن خواہش کا جو بوجھ ہوتا ہے یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اور بہترین یہ نہ صرف بھاری ہوتا ہے بلکہ باری دھر باری ہو جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔
اور یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ یہ انسان کی ختم ہونے والی نہیں ہوتی. ہر خواہش کے پیچھے ایک خواہش، ہر نئی چیز کے پیچھے انسان جب بھاگنا شروع کرتا ہے، یعنی بعض اوقات محض دکھاوے کی خواہش، بعض اوقات سب سے آگے بڑھنے کی خواہش، یہ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ پر، انسان کی فکر پر، انسان کے دل پر بوجھ بنتی چلی جاتی ہیں. ایک واقعہ عرض کروں. ایک درویش بادشاہ کے دربار میں حاضر تھا، تو بادشاہ نے اس درویش سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس درویش نے کہا کہ حضرت یہ ایک کشکول ہے میرے پاس، اسے بھر دیں بس. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے. بادشاہ نے اپنے گلے سے ہار اتارا، وہ ڈالا، انگوٹھیاں وغیرہ اتاری وہ ڈالی، جیب سے جو ہے وہ سونے چاندی کے سکے نکالے وہ ڈالے. لیکن وہ کشکول کچھ ایسا تھا کہ جیسے اس میں چیزیں ڈلتی جاتی کشکول بڑا ہوتا چلا جاتا. اب جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ کشکول تو بھرا نہیں ہے، تو اس نے خزانے کے انچارج کو بلایا کہ اور بھی سامان لے آؤ. چنانچہ ہیرے جواہرات کے بوریاں لے آئیں، اور سارے کے سارے ہیرے جواہرات کی بوریاں خالی کر دی گئیں اور اس کشکول میں ڈال دی گئیں. لیکن کشکول ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ بھرنے کا نام ہی نہ لے. جیسے ہی اس میں مزید سامان جائے وہ کشکول اور بڑھتا چلا جائے اور بڑا ہوتا چلا جائے. اب بادشاہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، یہ کیا، میں تو بادشاہ ہوں. بادشاہ کا کام ہر شخص کو جو ہے وہ بس نوازنا ہی ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ خزانے کے منہ کھول دو، جو کچھ بھی ہے سب لے آؤ. جناب ساری چیزیں لے آئیں، ڈالنا شروع کی. لیکن وہ پیالہ ہی ایسا تھا کہ بھرنے کا نام نہ لے. آخر کار بادشاہ مایوس ہو گیا، تھک گیا. وہ درویش تھا، وہ بادشاہ کو اس نے دیکھ کر مسکرایا، پیالہ الٹا کیا اور چلا گیا. بادشاہ اس کے پیچھے دوڑا، کہا حضرت یہ تو بتاتے چلے جائیں یہ کشکول تھا کس چیز کا، جا تو رہے ہیں آپ، یہ تو بتاتے چلے جائیں. اس درویش نے کہا ارے نادان، یہ کشکول خواہشات کا بنا ہوا کشکول تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا. یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں. انسان جتنا جس خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگے گا، ایک سے ایک خواہش اسے جو ہے وہ نظر آتی چلی جائے گی. اچھا، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں، ہو جاتی ہیں ان کی خواہشات پوری. لیکن بعض لوگوں کے حالات، واقعات ایسے ہوتے ہیں، یعنی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سک رہا. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، 25 سے 30 ہزار روپے اس کی سیلری ہے. اب وہ خواب دیکھ کے بیٹھے کہ مجھے جو ہے فلاں کروڑ روپے کی گاڑی لینی ہے، یا مجھے فلاں جو ہے وہ بنگلے میں شفٹ ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی اس طرح عیش و عشرت کے ساتھ گزارنی ہے. تو یہ صرف اس کے لیے خواہش کا بوجھ بنے گی بات، اور یہ جو بوجھ ہوگی یہ اس کی زندگی میں بے سکونی لے کر آئے گی، یہ اس کی زندگی میں ڈپریشن لے کر آئے گی، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گی. آج آپ دیکھیں کہ اکثر گھروں کے اندر بے فیضان سکونی بھائی ہے. آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنے لگا ہوں میں کہ بندہ جو ہے اس کی اسٹرگل کے آگے ہم روک نہیں لگا رہے، لیکن جو چادر ہے اور جو اس کی حیثیت ہے اس کو مینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. بالکل، کہ بندہ دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ایسا ہی. اگر اتنی ہی ارننگ رکھوں گا تو اس خواب کو پورا نہیں کر سکوں گا. پھر ذرا اب دوڑے تیز، لیکن اب دوڑے گا تو پھر جتنا ایکسپلور کرتا جائے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس سے آگے کا نظر آنے لگتا ہے، پھر اس سے آگے کا. اور بعض اوقات اس میں گھر والوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ایک بیوی اپنے شوہر سے، ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے اس طرح کی خواہشات رکھتی ہے کہ بیچارہ باپ اسے منع نہیں کر پا رہا ہوتا، شوہر اسے منع نہیں کر پا رہا ہوتا، اور وہ خواہش اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب چونکہ ہمارا موضوع ہے بوجھ، تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ بوجھ میرے پاس سے جلد اترے کسی نہ کسی طریقے سے. اب معاذ اللہ عز و جل اس بوجھ کو اتارنے کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر رزق کما رہا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جس طریقے سے میں مال کما رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے یا اس کی فرما برداری کر کے حاصل ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے جا رسموں کی وجہ سے، بے جا خواہشات کی وجہ سے انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی قرض لے لیتا ہے. جب وہ قرض لیتا ہے، اب حالانکہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس قرض کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس کی آمدنی مختصر ہے، اس کے ذرائع جو ہے وہ محدود ہیں، لیکن جب وہ قرض لے لیتا ہے تو اب اس کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے یہ قرض. اور آہستہ آہستہ جو چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں
وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور اگر معاذ اللہ عز و جل کسی نے سودی قرض لے لیا تو ایک تو سودی قرض لینا یہ شرعاً ناجائز و حرام, اور پھر سود تو پھر سود ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ وقت پر قرض ادا نہیں کیا تو پھر سود در سود در سود, یہ انسان کو روڈ پر لے آتا ہے اور انسان کہیں کا نہیں رہتا, اس کی زندگی میں بے سکونی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے زندگی, کامیاب زندگی کا جو راز ہے یہ سادگی کے اندر ہے. کامیاب زندگی کا راز جو ہے یہ سادگی کے اندر ہے. سکون ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو ضرورت پر قناعت کرتے ہیں. کیا بات, جو ضرورت پر قناعت کرتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے, کیونکہ اکثر جو بے سکونی کی وجہ ہوتی ہے نا, یہ بیجا خواہشات ہوتی ہیں. کسی نے کیا خوب جملہ کہا کہ زندگی تو بہت ہلکی پھلکی ہے, زندگی تو بہت ہلکی پھلکی ہے, اصل بوجھ خواہشات کا ہے. زندگی بہت سادہ اگر آپ گزاریں گے, سادگی سے گزاریں گے تو زندگی بہت آسانی سے گزرے گی. آپ دیکھیں بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ یار ہم تو جیتے جی مر گئے. ایک جملہ مشہور ہے, جیتے جی مر گئے. کیوں مر گئے جیتے جی؟ کیا آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی؟ پانی, اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو یہ پیاس تو پانی سے بجھ سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو اس کے پیچھے یہ خواہش ہے کہ میں ٹھنڈے مشروبات پیوں, فریش جوس پیوں, ملک شیکس پیوں, تو یہ آپ کی خواہشات ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو یہ بھوک سادہ کھانے سے بھی مٹ سکتی ہے, لیکن اگر اس کے ذریعے, اگر آپ کو مرغن غذاؤں کے ذریعے بھوک مٹانی ہے, اگر آپ کو فاسٹ فوڈز کے ذریعے ہی بھوک مٹانی ہے, تو اب یہ آپ کی خواہش بن گئی ہے. آپ مدنی چینل کے ناظرین اپنی لسٹ بنائیں کہ جو میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. ہر بندہ, ہر گھر والا اپنے گھر پہ جو ہے ایک لسٹ بنائے, ہر شخص, اور پھر یہ سوچے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا یہ میری خواہش ہے. جو ضروریات ہوں اس پر اکتفا کرنے کی کوشش کریں اور خواہشات کو کاٹتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. بالکل سکون آ جائے گا. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی ابھی ضرورت نہیں ہے, لیکن آنے والے وقت میں اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا. ابھی چھوٹے گھر میں گزارا ہے, جیسے فیملی بڑی ہوگی تو پھر اس کو بڑے کی طرف جانا پڑے گا, اس کا حال پھر اس سے تقاضا کر رہا ہوگا, تو اس کے لیے تو اسٹرگل کرتا رہے, کوشش کرے. لیکن ایک خواہش وہ ہے جو انسان کی کیپیسٹی کے مطابق ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی ایفرٹ سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن ساری ہی دنیا کیپچر کر لینا, ساری ہی دنیا میرے ہاتھ میں نا, پھر ایسا ہے کہ بندہ آزاد ہو کر گھومے نا, تو پھر ساری جو زمین ہے وہ آپ کا بستر ہے, سارا کا سارا آسمان جو ہے وہ آپ کی چادر ہے. تو پھر اس زندگی کے ٹریک پر آ جائیں, آپ کو سکون ہی سکون ہے. اصل خالد بھائی میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اصل جو ہم خواہشات کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات, اگر آپ ایک فارمولا لے لیں, آپ ایک فارمولا لے لیں کہ مجھے دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا, مجھے نیچے والوں کو دیکھنا ہے, تو یہ ایک ایسا فارمولا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں سکون پیدا کر دے گا. اس وقت جس حالت میں آپ موجود ہیں آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے. بعض لوگوں کے پاس یوں سمجھ لیں کہ ان کی حیثیت کے مطابق ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں اوصانی خلیلی, مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت ارشاد فرمائی, بہت ساری وصیت ارشاد فرمائی. اس میں سے ایک وصیت کیا تھی کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں, اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں. بہت تو پیاری. اگر ہر شخص اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کرے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ جو ہے مسجد سے باہر آئے تو ان کا جوتا جو ہے, ان کی چپل جو ہے وہ چوری ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ چپل چوری ہو گئی, یہ کیا ہوا یار. جیسے ہی آگے گئے تو ایک شخص تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میری تو چپل چوری ہوئی تھی لیکن میرے پاؤں تو سلامت ہیں, اس شخص کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو اب شکر گزاری پیدا ہوئی. تو یہ وجہ ہوتی ہے شکر گزاری پیدا کرنے کی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کو سکون حاصل ہوگا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مجھے دکھ کس چیز کا ہے, مجھے تکلیف کیا ہے. مجھے اپنے دکھ کی تکلیف کم ہے, دوسرے کے سکھ کا غم زیادہ ہے.
جب دوسرے کے سکھ کے ساتھ آپ نے اپنی خوشی اور غم کو ریلیٹ کیا ہوا ہے نا، تو اس کو کچھ بھی حاصل ہو جائے آپ کو تکلیف ہی حاصل ہونی ہے. لہٰذا جو کچھ نعمتیں میسر ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں ذہن بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ناظرین کی کالز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام محمد عبداللہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہا ہوں. بہت اچھا ٹاپک، بہت اچھا. تو میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جب 2 سال پہلے 2 years ago مجھے اسٹریس ہو گیا تھا. تو اسٹریس جب ہو گیا تھا تو میری حالت یہ تھی، اسٹریس جب مجھے پچھلی باتیں یاد آتی تھی کہ میرے ساتھ اس نے ایسے کیا، میرے گھر والوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرے ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ اب وقت جو ہے گزر گیا اس کو یاد کرنا بار بار، اور یہ بندے کو زیادہ اسٹریس میں ڈالتا ہے. اور بعد میں الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کا مہکا ماحول ملا، تو اس کی بدولت الحمدللہ میں اب اپنے آپ کو اسٹریس سے دور پاتا ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے. تو جتنی ہم پرانی باتیں سوچتے ہیں اتنا ہمارا اسٹریس بڑھتا ہے، اسٹریس کم نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور موضوع کے بھی ساتھ کنٹریبیوشن کرنے کا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ جو گفتگو مبلغین کر رہے ہیں یہ ایسی فیکٹ بیس باتیں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے سامنے کے ہی واقعات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہم گزار رہے ہوتے ہیں یا جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں زندگی میں سکھا رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے تجربات ہوتے ہیں جو انسان اپنے تجربے سے نہیں سیکھ رہا ہوتا نا، اس کو بسا اوقات پھر نصیحت بھی فائدہ نہیں کر رہی ہوتی. جس کو آپ بیتی نہیں سکھا سکی تو کسی کی نصیحت اسے کیا سکھائے گی. وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم اور ادراک کی نعمت سے نوازا ہے، جس کو احساس ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باشعور بنائے. کال مزید لیتے ہیں. عتیق راجپوت بات کر رہا ہوں، معین آباد ماڈل کالونی کراچی سے. ماشاءاللہ خالد بھائی، آپ کا پروگرام بھی اور دیگر مدنی چینل کے پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں. اچھا بھی لگتا ہے دیکھنا اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، اور جو ہے وہ روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے. ابھی بھی ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں نعت پڑھی تو بس دل باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ. اور یہ جو آج آپ نے موضوع لیا ہے بوجھ، تو یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ زندگی میں بے سکونی لاتا ہے، تو اس کو بھی اتارنا چاہیے. اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو ہے وہ ماضی کی یادوں کا بوجھ لے کے آگے موو ہوتے رہنا، بلکہ اس کو چھوڑ کر ایسا ہی ہے کہ بس جو ہے آگے کی طرف دیکھیں. وہ وقت باقی ہے، جو مہلت ملی ہوئی ہے، تو یہ گناہوں کا بوجھ اتارتے ہوئے اللہ کے راستے پہ لگ جائیں. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا کرے اور سلامتی سے نوازے. بہت پیاری آپ نے بات کہی کہ گناہوں کا بوجھ بھی تو عدنانوی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. سر پہ گٹھری جو ہے یہ بندے کے رکھ دی جاتی ہے یا وہ خود لاد لیتا ہے. اس کے لیے بھی تو، اس کو اتارنے کے لیے بھی تو ایفرٹ ہونی چاہیے. بالکل خالد بھائی، اگر بندہ اس بات پر غور کرے، دیکھیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ خیر، نیکی اور بھلائی، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے اور یہ اچھا اثر ہوتا ہے. واہ. اور جو برائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس کا برا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے معاشرے میں بھی. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر معاشرے میں نیکیاں بڑھیں گی تو معاشرے میں سکون بڑھے گا، اطمینان بڑھے گا، آپ کی زندگی میں بھی اطمینان بڑھے گا. لیکن اگر تعفن زدہ چیزیں، اگر ہر ایک جو گناہ ہے نا اس کو یوں سمجھ لیجئے وہ کچرا ہے، وہ گندگی ہے. اگر معاشرے میں گناہ بڑھیں گے اس سے تعفن پیدا ہوگا، اس سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہوگا، اس سے لوگوں کی زندگی مشکل ہوتی چلی جائے گی. ظاہری اعتبار سے سمجھانے کے لیے میں نے یہ عرض کیا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. گناہ جو ہے وہ تعفن پر مبنی ہے، گناہ گندگی پر مبنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے. تو یہ معاشرے کے اندر کیا کرے گا؟ آپ کے اچھے ماحول کو خراب کرے گا. اور جب آپ خیر میں اضافہ کرتے ہیں، ایک آدمی نے ایک پھول لگایا، دوسرے نے دوسرا لگایا، تیسرے نے تیسرا لگایا، معاشرے کے اندر جب ہر طرف
بہار ہی بہار کا سما ہوگا تو آپ جس رستے سے جس گلی سے گزریں گے، گھر میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں، جب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، دل بھی تر و تازہ، دماغ بھی تر و تازہ، معاشرہ جو ہے وہ معطر ہوگا، جو آئے گا وہ بھی سکون محسوس کرے گا، جو آپ کے پاس بیٹھے گا وہ بھی اپنے دل و دماغ کو فریش لے کر اٹھے گا۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی بات تھی بھی تو آپ نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اس ماحول نے بندے کے وہ جو غم ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، بعض افراد معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میں بہت پریشان تھا خالد بھائی، بڑا پریشان تھا، لیکن جیسے ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں نا یار، جب اٹھ کے گیا تو میں بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس بندے کی گفتگو نے آپ کے سر سے جو بوجھ تھا، وہ جو ایسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی مایوسی والی، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ پیدا ہو چکا تھا، آپ نے اچھے انداز میں سمجھایا، بتایا اسے، ایک آدمی کو مایوسی سے نکال کر آپ نے ایک نئی راہ دے دی اسے، تو وہ کہتا ہے یار خالد بھائی آپ کا شکریہ، میں تو بڑا ہی پریشان تھا، یوں لگتا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، لیکن آپ نے تو مجھے نئی زندگی دے دی ہے گویا۔ تو بندہ اپنے آپ پر غور کرے، بعض افراد کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو بعض اوقات یہ چاہتے ہیں یار میں بہت کچھ بھولنا چاہتا ہوں لیکن بھول نہیں پاتا، میں بوجھ اتارنا چاہتا ہوں لیکن اتار نہیں پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتارنا چاہتے ہیں، اس بوجھ اتارنے کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ صحیح۔ اگر آپ وہیں تعفن والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، گندگی والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر لباس سے آپ کے بدبو آ رہی ہے، اسے اتار رہے نہیں ہیں، نہ اسے دھو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس تعفن سے کیسے باہر آؤں گا، تو بھائی یہ ایسے باہر نہیں آئیں گے، علاج کرنا پڑے گا۔ بھوک لگی ہے، کہیں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک سے مرا جا رہا ہوں، بھوک نہیں ختم ہو رہی، آپ اس اٹھا کے کھانے کو پیٹ پہ بھی باندھ لیں گے نا، پھر بھی بھوک سے مر جائیں گے آپ۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو، جو بھوک مٹانے کا پروپر طریقہ ہے، جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے، جو عقل صحیح نے ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کریں تو یہ بھوک ختم ہوگی۔ ایسے ہی جب ہم اپنے آپ سے بوجھ کو اتارنا چاہ رہے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب خیر، بھلائی اور نیکی یہ بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اگر اس کو یوں سمجھ لیا جائے، بوجھ سے بھی تعبیر کیا جائے، تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بندے کی زندگی میں، جن کا زیادہ ہونا بندے کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، جیسے پھولوں کی زیادتی ہے، خوشبو کی زیادتی ہے، یعنی خوشبو کا زیادہ ہونا یہ بندے کو، اور جبکہ خوشبو جو ہے وہ واقعی وہ جو بندے کے مشام جہاں کو معطر کرنے والی ہو، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو قابل تکلیف ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے جو مقابل میں ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بعض چیزیں، اور نیکی تو وہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں، کس کو کتنا لینا ہے کتنا نہیں لینا، یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے فاستبقوا الخیرات، کہ آپ جو ہے وہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، نیکی کے کاموں میں، کیوں؟ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو ایڈ کرتے ہیں، اور پھر اپنی توجہ کو، جب آدمی ایک ہی چیز کو سوچتا رہتا ہے نا خالد بھائی، ذہن پر سوار وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ نے بار بار سوچا، اور اس کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اب ذہن پر وہ چیز کیا ہوگی؟ سوار ہو گئی ہے آپ کے۔ کسی بندے پر خوف سوار ہو جائے نا کسی چیز کا، تو بعضوں کا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا جن کے اندر، یہ جیسے بعض بچوں کو کسی چیز سے ڈرا دیا گیا، تو کسی انہونی چیز سے ویسے ہی ڈرا دیا گیا، تو دل میں خوف کا بیٹھ جانا یہ بندے کو کمزور کر دیتا ہے، اور پھر آدمی بہت کچھ جو ہے نا وہ نہیں کر پاتا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو مختلف فوبیاز ہو جاتے ہیں، وہ ہائٹ پر نہیں جا سکتا، وہ روڈ کراس نہیں کر سکتا، وہ پانی دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے، مطلب عجیب زندگی ہو جاتی ہے، وہ خوف طاری ہے تو بس ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں یہی سب کچھ ہے۔ خالد بھائی بات یہ ہے کہ اس خوف سے باہر آنے کے لیے بندے نے کیا کیا ہے، کوشش کیا ہے۔ پھر دیکھیں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ خود اکیلا آدمی نا کسی چیز سے باہر نہیں آ سکتا، اس کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، ماحول دینا پڑتا ہے جس سے وہ باہر آ سکے۔ وہ خود بیچارہ نکلنا چاہ رہا ہے لیکن گھر والے ہی اسے ڈرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ ہے،
اس کو والد جو ہے وہ اس کی ہمت بنا رہا، بیٹے ڈرنا نہیں چاہیے، فلاں چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، کسی چیز سے ڈرا دیا آپ نے. اب ساری زندگی وہ بچہ جو ہے اسی خوف کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اگر باہر آنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اب اس کا بڑا بھائی اس کو انہونی، بعض ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ آئے اور اچانک سے کسی نے ایسے ہو کیا اور ڈر گیا بندہ. تو اب جب سارے گھر والے اسے ڈرانے پر تلے ہوئے ہیں، ایک اگر باہر بھی نکالنا چاہتا ہے، وہ خود بھی نکلنا چاہتا ہے، نہیں نکل پائے گا، کیونکہ ماحول انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نہیں آ سکتا. تو ہمیں اس بندے کو ماحول بھی فراہم کرنا ہے. ایک آدمی کے ذہن پر ایک بوجھ سوار ہے، غلط باتیں، برے رویے اس کے ذہن پر سوار ہو گئے ہیں. سب سے بہترین حل یہ ہے ان ساری چیزوں سے باہر آنے کا. بندہ جب اپنے خالق و مالک سے لو لگا لیتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے. ویسے زمانے میں ایسے ممالک، ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں تنہائی کی سزا دی جاتی ہے بندے کو، اور اس کے سر پر کوئی چیز ایسی سوار کر دی جاتی ہے، وہ اسی خوف کے مارے مر جاتا ہے تنہائی کے اندر. اور اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو. وہ پھر اس کے اندر سٹریس کو محسوس نہیں کرتے. وہ تنہائی جو ہے نا، بندہ عام طور پہ کہتے ہیں تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ تنہائی کاٹ کھانے کو نہیں دوڑتی، کیونکہ وہاں عجب انجمن آرائی ہوتی ہے. اللہ کی یادوں کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ اس کے اندر مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. آپ اس کو یوں محسوس کیجئے، آپ کی زندگی میں جو اچھی یادیں ہیں، جسے آپ واقعی اچھی یاد سمجھتے ہیں، اور شریعت بھی اس کو اچھا کہتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے، اسے جو ہے وہ مدینہ طیبہ حاضری کا شرف ملا. اب یہ وہ یاد ہے جو اس کو تنہائی میں بیٹھ کر جب یہ تصور کرے گا نا، یہ وہ یاد ہے جو اس کو کیف دے گی، لطف دے گی. اور آدمی اگر بوجھ میں ہے تو وہ بوجھ اس کے کندھوں سے اتر جائے گا. اور اسی طرح اور جو اسی طرح کی یادیں ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے کسی گناہ پر نادم ہوا تھا بندہ، اور اب جو ہے وہ وہی کیفیت پیدا کرتا ہے، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اس طرف آئیں، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو اس طرح کی اس نے کوئی کام کیا ہو اور وہ کہے کہ یار میں نے تو نعت شریف بھی سنی، میں نے تو حمد بھی سنی، اور اس کے بعد بھی میری کیفیت وہی تھی. نہیں ہوتا ایسا. اور الحمدللہ رب العالمین یہ مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں کہ جب میں دوا کھاتا ہوں تو جب تک دوا کا اثر رہتا ہے تب تک سکون رہتا ہے، جب تک تلاوت سنتا رہتا ہوں تو سکون میں رہتا ہوں، جب تک ہم سنتا رہتا ہوں تو سکون میں رہتا ہوں. یہ بات بھی تو ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے نا کہ اس ذکر سے جڑ جاؤ گے، اس دوا کو جب اپنے اندر جذب کر لو گے تو پھر سکون محسوس ہوگا. اور خالد بھائی دوسری بات یہ ہے، جب ہمارا دیکھیں بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہم یہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی جانب، دیکھیں ہر چیز نا، نظر آنے والی چیز سب کچھ یہی نہیں ہوتا. لوگ جب صرف اس پر اعتماد کر لیتے ہیں نا، مادیت پرستی جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر بندے کو انہی چیزوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پھر انہی سے اپنا جو ہے وہ دوا بھی کر، شفا بھی کر، سب کچھ. اور جب بندہ یہ اسباب اختیار کر کے خالق کائنات کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا. مسلمان کو تو ویسے ہی اپنے آپ کو بوجھ میں یوں، بے یار و مددگار تو وہ ہو بھائی جس کا کوئی نہ ہو، جو اللہ رسول کو ماننے والا. اس سے بڑا آسرا اور کیا ہوگا؟ تو یہ تو وہ بوسٹر ہے جو یوں کہہ لیں کہ ایک ڈوبتے ہوئے بندے پر کو جب یہ اعتماد، یہ توکل، یہ بھروسہ اس کے ذہن پر آ جاتا ہے تو پھر جو ہے یوں کہہ لیں کہ سمندر بھی اسے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے کہ یہاں تیرے ڈوبنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بلکہ تو جس خالق و مالک پر، جس خالق کائنات پر تیرا اعتماد ہے، وہ تجھے ان لہروں کے ذریعے باہر جو ہے مشکلات سے باہر نکال دے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے ایمان کے اعتبار سے یوں کمزوری ظاہر کرتے ہیں کہ سب کچھ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں میں تو بوجھ سے باہر ہی نہیں آ سکتا جی، میری تو زندگی جو مجھے یوں لگتا ہے کہ بس ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نیکیوں میں اضافہ کیجئے. اللہ اور اس کے رسول کی یاد یہ وہ سہارا ہے، یہ وہ آسرا ہے، یہ اچھا بوجھ ہے. اور اس کو بوجھ بس الفاظ کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری سانسیں ہیں.
جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اور حقیقت یہی ہے کہ جس زندگی میں اللہ رسول کی یاد نہیں وہ زندگی کیا زندگی ہے، اور جس زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہے تو اس کے اندر سب کچھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انداز زندگی پر غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کا انداز تو یہ ہے خالد بھائی، امیر علیہ سنت سے سوال ہوا آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں یہ بتائیے۔ دیکھیں جو شریعت کا مزاج سمجھتے ہیں، ہم تو کسی نے برا کہہ دیا کہیں رستے میں، کہیں مثال کے طور پر بیٹے کی شادی پر نہیں بلایا تھا اور 15-20 سال گزر چکے اس واقعے کو، اب وہ بیچارہ آ گیا ہے بلانے کے لیے آپ کو، نہیں پچھلے بیٹے کی شادی پہ کیوں نہیں بلایا تھا، اب نہیں آؤں گا میں۔ وہ بندے خدا کے کتنے پہلے، اب اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں بھائی، 15-20 سال 30 سال گزر چکے، اور آپ اسی لکیر کو، سانپ گزر گیا لکیر کو پیٹے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ والوں کا انداز یہ ہے، ہم اس طرح کی چیزوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ والوں کا انداز کیا ہے؟ امیر علیہ سنت سے پوچھا کہ آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ فرمایا میں نے بھلا دیا ہے۔ کتنے کیے ہیں؟ یاد ہی نہیں رکھا۔ ان لوگوں کا یہ انداز ہے اللہ والوں کا، نیکی کر کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے کسی کے ساتھ، احسان جتانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ احسان جتا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ نیکی کرنا بھی ہے اور نیکی کو بچانا بھی ہے۔ یاد ہوگی آپ بار بار تذکرہ کریں گے اپنے ذہن پر اس چیز کو، نیکی کر کے کسی بندے سے اس چیز کو ذہن پہ سوار کر لیا، جب کہیں نظر آیا فوراً آپ نے 4 بندوں سے، فلاں وقت میں کام آیا تھا تمہارے، میں نے ہی مدد کی تھی تمہاری۔ اور یہ اللہ والے کیا ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے بھلا دیا ہے کتنے میں نے عمرے کی ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی سوچ اور فکر اور نظریہ۔ کسی نے آپ کو گالی دی تھی، کسی نے آپ کو برا کہا تھا، معافی بھی مانگ لی تھی، اس نے ازالہ بھی کر دیا تھا، لیکن آپ آج تک اس کو نہیں بھولے اور اسے شرمندہ کرنے کے لیے یاد رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں تو اگنور کر دے بندہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ مکے والے، وہ قریش جنہوں نے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، معاف کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا اچھا یہ ایک تو یہ ہے کہ معاف کر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، یہ یاد ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جتا بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی، اور یہ انداز اچھا انداز نہیں ہے۔ بھلائی کر رہے ہیں تو پھر خالصتاً بھلائی ہونی چاہیے، بندے کو پھر شرمندہ نہ کریں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گیا اور آپ کو احساس ہے کہ یار معافی مانگ لی تھی اس نے اور آپ نے بھی اسے اس وقت معاف کر دیا تھا، معاف کر رہے ہیں، دل سے معاف کر دیں۔ یہ انداز اختیار کریں گے تو جو فالتو بوجھ ہے نا وہ ہٹتا چلا جائے گا اور آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ چیپٹر کلوز کرنے والی بندہ بات کرے کہ بس بند ہو گئی نا فائل، اب اس کو بند رہنے دو بھائی، بار بار کیا کھول کر اس کے پلنے دیکھتے رہنا اور اس کے صفوں کو پڑھتے رہنا، یہ پھر دوبارہ انہی یادوں کو تازہ کریں گے جو شاید اچھی نہیں تھی۔ ماحول کی بات ہوئی تو مدنی چینل کے ناظرین ذرا دیکھیے تو صحیح کہ نیکیوں کا بھی تو ماحول ہے نا، اثر پڑتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ رجب آیا ہوا ہے اور الحمدللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائے اور ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملا دے۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ نیکیوں کا ماحول نہیں بنتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی شب معراج آنے والی ہے اور عاشقان رسول جو ماحول سے وابستہ ہیں، جو مسجد کے ماحول سے وابستہ ہیں، جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں، جو محفل کے ماحول سے وابستہ ہیں، محفل نعت سے وابستہ ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ان کی زندگی میں بار بار یہ الارم آ رہا ہے کہ جناب شب معراج آ رہی ہے، شب معراج آ رہی ہے، اللہ کی عبادت کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا بیان سنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہوگا جس کو ابھی یہی نہیں پتا ہوگا کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے، تو ان کے لیے یہ ماحول کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو یہ والا جو سکون ہے وہ ان کو شاید میسر نہ بھی آ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے ماحول میں ڈھلنا نصیب فرمائے، اچھے صحبت کو بندہ تلاش کرے، اپنی مسجدوں کے ساتھ ہم جڑ جائیں، ہم اپنے اولیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ہماری جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا،
یہ ہمیں دراصل گناہوں کے بوجھ کو اتارنے میں ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نیکیوں سے جو سکون ملتا ہے وہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں، وہ محسوس کروا رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے، کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ انسان جو ہے نا وہ باہر کی دنیا میں سکون تب تلاش کر رہا ہوتا ہے جب اس کی اندر کی دنیا سکون سے خالی ہو. جب دل میں ہی سکون نہیں ہے تو پھر وہ بولے گا اس سے مل جائے، اس سے مل جائے، تو پھر وہ نشہ بھی کرے گا، پھر وہ جناب کوئی ڈیرنگ کام کرنے کی طرف جائے گا، کوئی یہ کرے گا، وہ کرے گا، چیلنجز کر رہا ہوگا مختلف. کیوں جی؟ سکون تو ہے ہی نہیں طبیعت میں. اور جب دل کو سکون مل جائے نا تو پھر بندہ وہی کیفیت ہوتی ہے کہ تنہا بھی ہوتا ہے تو انجمن سجی ہوئی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی یاد دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے اور وہی اس کو ذوق دیتی ہے، وہ سکون دیتی ہے، وہ اس کی زندگی میں رونق لاتی ہے. اور آپ دیکھیں تو الحمدللہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں تو دلوں کا چین ہے. اب جس کا دل جتنا یاد الہی سے آباد ہے وہ اتنا پرسکون ہے، اس کے بوجھ اتنے اترے ہوئے ہیں، اس کو زندگی میں آسانیاں اتنی ہی میسر ہیں، وہ تکلیفیں اس کو نظر آ رہی ہیں، سامنے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کی برکت سے اس کو ایک حوصلہ دیا ہوا ہے، ایک تسلی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. لاکھوں افراد آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، لیکن آپ کو پتا ہو کہ میری مشکل کوئی دور نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو لیکن آپ کے دل میں یہ بات پیوست ہو کہ میرا رب ہے جو میری ہر مشکل دور فرمانے پر قادر ہے. تو یہ چیز آپ کو ایسا موٹیویٹ کرے گی کہ ہزاروں فکروں کے، لاکھوں غموں کے اور 100 تکلیفوں اور کروڑوں دشمنوں کے سامنے بھی آپ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، جب سیرت کو یاد کرتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کو آسان بناتی ہیں. کام وہ کریں، ٹریک وہ لیں جو آپ کو آپ کی منزل تک خیر اور آسانی کے ساتھ پہنچائے. اور وہ راستہ شریعت کا راستہ ہے، وہ راستہ سنت کا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. کالز دیتے ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. محمد عمر فیاض اتاری مدنی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ خالد بھائی، آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اور بڑی ضرورت ہے اور بڑی اہمیت ہے اس طرح کے موضوعات کی، کہ بالخصوص آج کے دور میں اس طرح کے موضوعات کے ذریعے عاشقان رسول کی تربیت کی جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے. آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماضی کی یادوں کی جگالی کرتا رہتا ہے تو پھر وہ شخص اپنی زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، آگے نہیں جا پاتا. ماہرین کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی سے لفظ کاش کو نکال دیجئے اور یہ نہ سوچیں کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو آج میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان کو انجوائے کریں. اگر ماضی کی یادوں میں ہی کھوئے رہیں گے کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز مجھے نہیں ملی، فلاں کو یہ مل گیا، میں بھی یہ کر لیتا تو مجھے یہ چیز مل جاتی، تو پھر اس سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں آپ ان کی لذت نہیں اٹھا سکتے، ان کو انجوائے نہیں کر سکتے. اور وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ وقت بھی نکل جائے گا تو پھر آپ بعد میں یہ سوچیں گے کہ یار یہ جو فلاں وقت میرا گزر گیا ہے اس میں اگر فلاں چیز کو انجوائے کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور بار بار مکہ اور مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے کہ مکہ اور مدینے کی جو یادیں ہیں یہ تو شاندار یادیں ہی ہوتی ہیں، اور اگر اس طرح کی یادیں ہمارے پاس ہوں تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ، بہت زبردست باتیں آپ نے کہی عمر فیاض بھائی. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے زبردست مبلغ دعوت اسلامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے اور ہمیں دین کی خدمت کا موقع بھی عطا فرمائے. بہت اچھی رہنمائی کی. اللہ کریم آپ کو بھی مدینے کی پھر حاضری عطا فرمائے، ہمیں بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، خیر سے مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو. مزید کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. عدنان چشتی بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دے. جو آج کا موضوع بوجھ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح بہن بیٹی کی جب شادی کر دیتے ہیں تو شادی سے پہلے تک تو ہمارے گھر میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی بڑی
عزت اور قدر ہے، اور شادی ہونے کے بعد جب وہی اپنے مائکے میں آتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اگر وہ زیادہ دن رہے. تو اسی طرح ماں باپ بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا بھی یہ سعادت مندی ہے. تو کچھ یوں بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں ان کی خدمت کرنا. تو اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت فرما دیں. اور موضوع اگر ہٹ دھرمی بھی کسی دن رکھا جائے تو میرا حال اس پر بھی بڑا کلام ہو سکتا ہے. کلام بالکل ہو سکتا ہے جناب، اور جن پہلوؤں کی طرف آپ نے توجہ دلائی یہ بڑے زبردست ہیں. ہم ہٹ دھرمی کے بجائے اگر اس کو ضد کر لیں اور گفتگو اس میں وہی کر لیں تو بھی آسان ہو جائے گا. بسا اوقات موضوع بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جب آپ سامنے والے کے سامنے ایسا لفظ رکھ دیں گے نا تو وہ سنے گا ہی نہیں، وہ پہلے ہی سوچ کر دے گا نہیں ہم نے نہیں سننا یہ والا موضوع. تو اس لیے کچھ میں آپ کو جب عرض کرتا ہوں کہ آپ موضوعات میں ہمارے ساتھ بالکل اپنی معلومات شیئر کر سکتے ہیں اور سجیشن دے سکتے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. تو تھوڑا سا غور و فکر کہیں نہ کہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن توجہ آپ نے بہت بہترین دلائی. اور بہت جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو تینوں چاروں موضوعات آپ نے کہے واقعی قابل توجہ ہیں، ان پر ضرور بات کرتے ہیں لیکن کچھ مزید کالز وغیرہ کے بعد. جی محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. آپ کی پیاری آواز میں یہ کلام شامل ہوا ہے، اللہ آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے گا. میں علی پور بند سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ سن رہے ہیں پروگرام. خالد بھائی کو ماشاءاللہ نظر بد سے اللہ پاک بچائے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جناب. مزید کال دیجیے گا. میرا نام غلام علی اتاری ہے، ضلع میاں والی کے بعد نطفان اسلامی بھائی کے عام ہے. یہ کلام سنا دیں. ساتھ یہ گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ خیرہ. یہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں اور یہ عرضیاں بھی دربار رسالت میں بھی لگیں کہ کاش عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے، نزا کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا آسان رہے اور حضور کا دیدار عطا ہو جائے. مزید کال دیجیے گا. میں شاذم اتاری ہوں، میں ٹکوال سے بات کر رہا ہوں. پیارے خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ پیارے احسان بھائی مجھے یہ نہ سنا دے. کیا دولہا بنا آج کی راتیں ہیں. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. کیا بات ہے جناب، زبردست کلام کی فرمائش آپ نے کی. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. موٹیویٹ کر دیا آپ نے. کیا بات ہے. کال دیجیے. مزید یہ والا کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. ابھی ایک پیکج سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مفتی قاسم صاحب کا ہے کامیابی کی قیمت. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ حسان بھائی سے کلام سنیں گے اور ناظرین نے جن باتوں پر بوجھ کے ٹاپک کو مزید ڈسکس کرنے کا کہا ہے انہیں بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. ابھی آئیے مفتی قاسم صاحب کا پیکج دیکھتے ہیں. اگر آپ نے کامیابی کی پروڈکٹ حاصل کرنی ہے تو اس کے عوض میں آپ کو بھی کچھ دینا پڑے گا. صحیح. اب وہ کیا دینا پڑے گا وہ اس کامیابی کی نوعیت پہ ہے کہ آپ کیسی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو کچھ دنیا قربان کرنی پڑے گی. صحیح. ٹھیک ہے. پیسوں کی کامیابی کے لیے آپ کو کچھ وقت قربان کرنا پڑے گا. اچھا اسی طرح کو عہدہ اور منصب پانے کے لیے آپ کو اس اعتبار سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا. تو انسان جسمانی، ذہنی، مالی، معاشرتی، خاندانی اس طرح کی بہت سی قربانیاں دیتا ہے، یہ قیمت ادا کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں کامیابی ملتی ہے. اسے اگر ہم بہت آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک شخص اپنے خاندان کے مالی حالات اچھے کرنے کے لیے
किसी दूसरे मुल्क चला जाता है जी, वहाँ जाके वो कमाता है, मेहनत करता है, वो अपने पीछे पहले उसका किराए का घर था, अब उसका एक ज़ाती घर हो जाता है, पहले छोटा घर था अब बड़ा घर हो जाता है, पहले घर में बच्चों की शादी के मसाइल थे, अब उनकी जो है वो शादी के असबाब पैदा हो जाते हैं, पहले घर में जो है वो सवारी नहीं थी, अब उसमें कार भी आ जाती है, पहले हल्के इलाके में घर था, बहुत पोश एरिया के अंदर घर आ जाता है। ये सारी चीज़ें ये उसका असल मकसद था जिसके लिए उसने अपने आप को अपने वतन छोड़ने पर मजबूर किया, ट्रैवल किया। अब ये सारी कामयाबी तो उसे मिल गई, उसे अच्छा घर भी मिल गया, अच्छी सवारी भी मिल गई, उसके बच्चों को अच्छी तालीम भी मिल गई, उसकी शादी का इंतज़ाम भी हो गया। ये जितने नताइज और जितने मकासद और जितने अहदाफ थे वो उसे हासिल हो गए, ये है इसकी कामयाबी। बेशक, लेकिन इसके बदले में इसने क्या दिया जी? इसके बदले में इसने एक कीमत अदा की है। इसने अपना वतन छोड़ा, इसने अपना शहर छोड़ा, इसने अपने दोस्त छोड़े, इसने अपनी फैमिली छोड़ी, इसने अपने जितने भी दोस्तों की गैदरिंग और एक उनसियत और एक अपनायत की जिंदगी थी उसे छोड़ा, इसने परदेश काटा, अजनबी लोगों के दरमियान अपने आप को सरवाइव किया, वहां जाके इसने बहुत ज्यादा मेहनत भी की। तो अब ये जितनी चीजें हैं ये कीमत कहलाएंगी उस कामयाबी की, सही, जो कामयाबी इसने हासिल की है। तो जैसे बैरून मुल्क जाने वाला एक शख्स अगर माली एतबार से बहुत सी कामयाबियां हासिल करता है तो उसके साथ फिर वो बहुत सी कुर्बानियां भी दे रहा होता है, और ये कुर्बानियां उसकी कीमत कहलाती हैं। यही मामला आप तालिब इल्म का ले लें। एक तालिब इल्म जो है वो लाहौर से कराची पढ़ने के लिए आता है, जैसे जामियातुल मदीना में आया जी। यहाँ पर वो इसलिए आया कि उसे यहाँ पर कुछ उसके अहदाफ थे। अहदाफ क्या थे? यार पीरो मुर्शिद यहाँ होते हैं, उनकी ज़ियारत भी हो जाएगी, मुलाकात का भी कभी कभार मौका मिल जाएगा, यहाँ पर बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं उनके साथ बैठना भी मिल जाएगा, यहाँ कुछ मारूफ उलमा हैं उनकी सोबत भी मिल जाएगी, यहाँ का एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है तो उसको देखने का मौका भी मिलेगा, दुनिया भर से लोग आते हैं उनसे एक लर्निंग भी हो जाएगी, बड़े बड़े इवेंट यहाँ मुनाकिद होते हैं उनमें शिरकत होगी, बहुत से लोगों के पास बैठने का मौका मिलता है, उससे विजन बड़ा होगा। ये है वो तमाम चीज़ें जिनको अहदाफ बनाकर और जिन्हें अपने मकासद बना के एक तालिब इल्म इतनी दूर से आता है, जो आता है, वरना जरूरी नहीं कि ऐसा ही है जी जी, लेकिन जो आता है, लेकिन जो आया उस आने वाले ने भी अपने बहन भाई छोड़े, अपने माँ बाप छोड़े, अपना शहर छोड़ा, अपना वहाँ का जिस मौसम से, जिस वेदर से, जिस इन्वायरमेंट से वो मानूस था उसने वो छोड़ा। बिल्कुल, यहाँ हो सकता है कराची का पानी उसे हजम ना हो, बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ का पानी है ना वो सेट नहीं बैठता। तो अब ये क्या है, ये जितनी कुछ उस चीजें उसने छोड़ी हैं ये कीमत है, और जितनी पाई है ये कामयाबी है। तो जो हम पाते हैं वो कामयाबी होती है, और जो हम उसके लिए छोड़ते हैं और कुर्बान करते हैं वो उसकी कीमत होती है। सही। तो अब जैसी कामयाबी फिर उसकी वैसी कीमत अदा करें। माशाअल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह करीम बरकत दे हमें। और मुफ्ती साहब ने क्या ज़बरदस्त रहनुमाई फरमाई है कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों को आसान कर रहे हैं बहरहाल वो पे कर रहे हैं उसके लिए, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और जब बंदा कीमत अदा करता है तो फिर चीज़ का हकदार भी हो ही जाता है। ये कॉल लेते हैं जी। माशाअल्लाह, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बड़ा शानदार जा रहा है, और माशाअल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं खालिद भाई, आप चिश्ती साहब भी माशाअल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, दीगर मुबल्लिगीन भी माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए, सबकी गुफ्तगू बहुत प्यारी चल रही है। मैं यहाँ पर बात अर्ज करूँगा, आपका जो मौजू है, अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो आपके मुकद्दर में जो जिम्मेदारियाँ रखी हैं, जो आपने काम करने हैं, उन्हें बोझ न समझें। जब आप अपनी जिम्मेदारी को बोझ न समझना शुरू कर देंगे, फिर आप जिंदगी की जो दौड़ है उसमें बड़ी मुश्किल से चलेंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी से पूछा गया, हाँ भाई कैसी गुजर रही है, तो कहा कहाँ गुजर रही है, घसीट रहे हैं। जब ये मिजाज है तो फिर कैसे ज़िंदगी आसान होगी, तो फिर तो सरासर बोझ ही लगेगी। शाह साहब बहुत प्यारी आपने तवज्जो दिलाई, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और दीन दुनिया की कामयाबियाँ आपको अता करे, हम सबको भी कामयाब लोगों में दुनिया और आखिरत में कबूल फरमाए। बहुत प्यारी तवज्जो दिलाई, वाकई अपनी ज़िम्मेदारियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। हसन भाई की तरफ बढ़ते और कुछ कलाम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मज़ीद भी मौजू पर गुफ्तगू करनी है और टाइम हमारे पास कुल मिलाकर 15 मिनट बाकी हैं।
بہرحال اوور ٹو یسان بھائی. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کے سار کوئی کیسے رنج میں ہو، کے سار کوئی ان کے سار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے. میں مدینے چلا، 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 میں مدینے چلا. کرم ہو گیا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر، ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر، تو کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا، اور میرے گندے قدم 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 اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا. میں مدینے چلا.
माशाअल्लाह। है सफारा सब हूरों मलंग है, सब आरा सब हूरों मलंग और गिरबा खुल्द सजाते हैं। एक धूम धूम एक धूम है अर्श-ए आज़म पर, एक धूम धूम एक धूम है अर्श-ए आज़म पर। मेहमान खुदा के आते हैं, एक धूम है अर्श-ए आज़म पर, एक धूम है अर्श-ए आज़म पर। मेहमान खुदा के आते हैं। आज फलक रोशन रोशन से, आज फलक रोशन रोशन से, तारे भी जगमग जगमग में, तारे भी जगमग जगमग, क्योंकि महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं। और कुर्बान में शानो अज़मत पर कुर्बान कुर्बान में शानो अज़मत पर सोए शहर से बिस्तर पर जिब्रील अमी हाजिर होकर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। एक धूम है अर्श-ए आज़म पर, मेहमान खुदा के। सुबहान अल्लाह, ज़बरदस्त कलाम भी शामिल हुए। नाज़रीन की फरमाइशें भी जो पूरी हो सकी वो पूरी हो सकी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुतबे का खुतबा पढ़ते रहने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल की नाज़रीन, उन्वान चल रहा था हमारा बोझ, और ज़हीर सियालवी साहब ने कॉल करके कुछ तवज्जो दिलाई थी कि इन मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की जाए। अदनान भाई से पहले कमेंट लेता हूँ क्योंकि सिलसिले के इख्तितामी लम्हात हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो बेटियों को बोझ समझा जाता है, इस हवाले से अगर कुछ बात आप इरशाद फरमाएं। खालिद भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो हमें औलाद की बिलखुसूस ये जो बेटियां हैं इनके साथ हुस्न सुलूक का ना सिर्फ हुक्म इरशाद फरमाया, बल्कि बोझ समझने वाले लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने मुजम्मत बयान फरमाई। उन लोगों का, ये मुसलमानों का अंदाज नहीं है, बोझ समझा करते थे कुफार और मुशरिकीन, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन बोझ समझने वालों की मुजम्मत कुरान मजीद में बयान फरमाई। उनका जो अंदाज हुआ करता था उस सब को यानी ख़त्म करके हमें क्या किस बात का हुक्म दिया गया, हमें इनके साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया। और हुस्न सुलूक भी सिर्फ ये नहीं है कि आपने हुस्न सुलूक कर लिया, बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा और खुशनूदी की हमें नवीद और बशारत इरशाद फरमाई है कि अगर तुम ऐसा करोगे, जो ज़ाहिरी नफ़ा बंदे को मिलता है जब आदमी अपने जो ज़ी रहम महरम है, जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे बहन है, भाई हैं, ये जो और करीबी रिश्तेदार हैं, इनके साथ जब हुस्न सुलूक करता है, उम्र में भी इजाफा होता है, रिज़्क़ में भी बरकत होती है, और हम अल्लाह की रज़ा भी चाहते हैं, उसके महबूब अलैहिस्सलाम की रज़ा भी चाहते हैं, उसी के बंदे, उसी के ग़ुलाम हैं, तो हमें इन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। अपनी दुनिया की भी फ़िक्र करें कि दुनिया अच्छी होगी, आखिरत की भी फ़िक्र करें कि इन्हें बोझ नहीं समझूंगा, इनके साथ हुस्न सुलूक करूँगा तो मेरी आखिरत भी अच्छी होगी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने की। फैज़ान भाई, अगर इस टॉपिक पर कुछ रोशनी आप डालिए कि मेहमानों को बोझ समझा जाता है, ये आ गया उफ अब तो सबका बड़ा हो गया। देखिए, मेहमान के बारे में तो एक बात कही जाती है कि मेहमान जब भी आता है अपना रिस्क साथ लाता है, तो ये बोझ हो ही नहीं सकता कि जब वो अपना रिस्क साथ ला रहा है तो फिर किस चीज़ का बोझ। अच्छा, अब मेहमान नवाजी
یہ تو ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ مہمان نواز تھے۔ تو اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ یہ کتنی مہمان نوازی کا اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم تو مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بھی آتا ہے۔ تو مہمان یہ ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بالکل بھی اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات موضوع سے متعلق شامل کروں جس پر ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب نے توجہ دلائی، ذمہ داریاں۔ ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے، یہاں پر مختصر سی عرض یہ ہے کہ جب ایک کام آپ نے کرنا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو کیوں نہ آپ اس کو انجوائے کر کے کریں۔ ایک شخص تھا جسے اس کے سپروائزر نے کوئی کام دیا، کہا کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ یار طریقہ ہے یار، اتنا سارا کام، اب بتاؤ میں کیسے کروں گا یہ کام۔ اس کے ساتھی نے اس سے جملہ کہا کہ دیکھو اب یہ کام تو کرنا ہے، ذمہ داری تو مل گئی ہے، اب یہ کرنی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے بوجھ سمجھ کر کرو یا اسے انجوائے کر کے کرو۔ کام تو دونوں صورتوں میں ہو جائے گا اور تمہیں کرنا بھی پڑے گا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کام تم انجوائے کر کے کرو، خوشی سے کرو، کہ اس صورت میں کام تو ہو جائے گا اور جو یہ سارا سفر ہے اس کام کرنے کا، یہ بہت اچھے طریقے سے گزرے گا اور تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کسی نے ذمہ داری ڈال لی یا آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسے پرسکون انداز میں اور اسے انجوائے کر کے کریں، انشاءاللہ آپ کو کام کرنے میں بہت سرور آئے گا۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ شاہ صاحب، والدین کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، افسوس۔ دین اسلام یہ بہت پیارا دین ہے، اور دین اسلام ہمیں شروع سے ہی سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ والدین تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا وجود ہے، جن کی وجہ سے آپ دنیا میں جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپ کی تربیت کی، آپ اس مقام پر پہنچے ہیں، تو والدین کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور والدین کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے۔ بوجھ جو ہے، بوجھ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ بوجھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہے ذہنی بوجھ، ایک جسمانی بوجھ اور گناہوں کا بوجھ۔ ذہنی بوجھ جو ہے بندے کا دور ہوتا ہے مثبت سوچ کے ساتھ، جب وہ پازیٹیو تھنکنگ کرتا ہے تو اس کا ذہنی بوجھ دور ہوتا ہے، اور جسمانی بوجھ یہ دور ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ وقت گزارنے سے۔ اس میں والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہے، زوجہ بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ آپ جسمانی بوجھ کا شکار ہیں، گھر پر لوٹیں تھکاوٹ کا شکار ہیں، تو آپ اپنے گھر والوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، والدین کے ساتھ وقت گزاریں، یہ آپ کا بوجھ دور ہو جائے گا۔ تیسرا ہے گناہوں کا بوجھ۔ گناہوں کا بوجھ دور ہوگا توبہ کرنے کے ساتھ، اپنے دل کو حسد سے، اپنے دل کو نفاق سے اور اس طرح کی جو باطنی امراض ہیں اس سے پاک کرنے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، نیک کام کریں، تو انشاءاللہ یہ تینوں بوجھ جو حقیقی بوجھ ہیں انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو آسان فرمائے اور ہماری قبر و آخرت کے معاملات بھی ہمارے لیے آسان کرے۔ اسلام لوگوں کی رعایت کرتا ہے۔ جس قوم کے لوگوں میں جو چیز رائج ہو اور ان کے دل اسے اچھا محسوس کریں اور وہ لوگ وہ عمل کرتے ہوں لیکن اسے واجب نہیں سمجھتے اور نہ وہ کام شریعت سے ٹکراتا ہے، تو ایسے کاموں کی شریعت بھی ترغیب دلاتی ہے کہ کر لیا جائے۔ البتہ دین اسلام دلوں کی رعایت کے ساتھ ساتھ مال، عقل، مسلمان کی عزت، دین کے اصولوں کی حفاظت کا بھی درس دیتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ رسم جو شریعت سے ٹکراتی ہو اس کی مذمت بیان کرتا ہے، اور حقیقتاً اس میں نہ صرف ہماری بلکہ خاندانوں کی، برادریوں کی اور قوموں کی بھلائی موجود ہے۔ بعض رسمیں جو ہیں وہ ہم نے بوجھ بلکہ کچھ تو توق کی صورت میں اپنے گلے میں لگا لی ہیں، اس میں خاندان کی عزت بھی جا رہی ہے۔ جو بڑے ہیں وہ بیچارے ان کا پورا کرنے کے چکر میں ایسے زیادہ اسٹریس میں چلے گئے ہیں کہ گھر میں تو وہ شاید مسکراتا چہرہ اپنے بچوں کے لیے لے آئیں، لیکن باہر جو سر پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اس سے گلے شکوے کرتے ہیں، شاید اس کا اندازہ گھروں میں رہنے والوں کو نہ ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسان زندگی کی طرف آنے والا بنائے، جس میں خواہشات کم ہوں، جس میں فرمائشیں کم ہوں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ کام کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ بھی بڑی ویلڈ بات آج کے سلسلے کی رہی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ہمارا آنا ہی کمال ہے، کام تو اس پر ایکسٹرا کر لیتے ہیں،
کام نہیں کریں گے. بھائی سیٹ دی ہے, کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کام نہیں کرنا تو پھر آپ کو سیٹ پر رہنا بھی روا نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں سکون والی زندگی عطا فرمائے. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے,